اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ کون سا دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج کے زمانے میں صحیح اور غلط راستے کو پہچاننا بہت ضروری ہے، لیکن بعض اوقات انسان اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، اس کے ریت اور رواجوں کے نام پر بہت ساری چیزوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ پہچاننے میں دقت ہوتی ہے کہ کون سا مذہب اچھا ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب کسی بھی چیز کو غلط کہنے یا صحیح کہنے کی یا کسی کو ڈاماڈول کرنے کی یا کسی کو نیچا دکھانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہر انسان مذہب کی ترویج کے لیے، مذہب کی تائید کے لیے اور مذہب کو پہچاننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر انسان آزاد فکر رکھے، دین کی خاطر، دین کے لیے اور مذہب کے لیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آج جو اختلافات، جو انتشار جو پائے جاتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ آج انسان پیغمبر کو، کہ جو دین کے لانے والے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں پایا اور سمجھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اگر اس چیز کو سمجھنا چاہے تو یقیناً بہت ساری چیزیں کیا ہوتی فرق کرتی۔ جیسے ہم نے پچھلے خطبات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کے زمانے کا مسلمان پیغمبر کی خوبیوں کے بجائے پیغمبر کے استاد کو اور پیغمبر کے مدرسے کو تلاش رہا ہے کہ صاحب کس مدرسے میں پڑھے ہیں اور ان کا استاد کون ہے۔ حضور والا یہ علیہ السلام بدنصیبی ہے علیہ السلام مسلمانوں کی کہ جو پیغمبر مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا، اسی پیغمبر کی باتوں کو نہ مان کر کے خود اس کو صحیح جہت دکھانے کی کوشش کی گئی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ افراد کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے اندر ہم کمیاں ڈھونڈ لیں گے یا کوتاہیاں ڈھونڈ لیں گے تو پیغمبر کی ویلو گھٹ جائے گی یا کم ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے ایک دنیاوی نقطۂ نظر سے انہوں نے استاد کو تلاشنا شروع کیا، اور جب استاد کو تلاش نہیں پائے تو نتیجہ یہ ہوا کہ لفظ امی کا ترجمہ ایک ان پڑھ کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پڑھوں کے درمیان کیا ہو گیا؟
اللہ نے ایک پیغمبر کا انتخاب کیا جو انہی میں سے تھا۔ یہ ترجمہ بہت سارے لوگوں نے کر دیا۔ اب آپ ذرا سا ملاحظہ فرمائیے کہ اگر یہی ترجمہ ایک اغیار کے ہاتھ میں جائے اور وہ کہے کہ ان کا پیغمبر خود پڑھا لکھا نہیں تھا اور وہ پیغمبر اگر کے دین کی باتیں بتانے لگے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہی سمجھیں گے کوئی چمتکار ہو گیا، لوگ یہی سمجھیں گے جیسے بہتوں کے ساتھ بہت سارے حوادث پیش آ جاتے ہیں، ایسا کچھ ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کسی دنیاوی مدرسے کے پڑھنے کے محتاج نہیں ہے۔ اور علیہ السلام اور قرآن بھی ان کے بارے میں بار بار یہی کہتا ہے کہ صاحب یہ گفتگو نہیں کرتے مگر یہ کہ وحی کا نزول ہو جائے، ساری چیزیں ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وحی کا نزول ہوگا دقت کیا ہوگی؟ دقت یہ ہوگی کہ پیغمبر صحیح راستہ تو بتا رہے ہیں لیکن سمجھنے والے کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے افراد جو پیغمبر سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پیغمبر کو جب ایک ان پڑھ تصور کریں گے تو وہ ان چیزوں کو پیغمبر سے نہیں لیں گے، اور جب وہ ان چیزوں کو پیغمبر سے نہیں لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پیغمبر اگر کوئی چیز علیہ السلام بتانا بھی چاہیں تو دقت یہ ہوگی کیونکہ لوگ استاد کے مسئلوں میں الجھ کر کے رہ جائیں گے، اور جب استاد کے مسئلے میں الجھ کر کے رہ جائیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، اور جب جو مقصد فوت ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی آپ غور کیجئے ذرا سا، کیوں؟ اس لیے کہ جب مقصد فوت ہو جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو پیغمبر کا لایا ہوا دین ہوگا وہ دین لوگوں کی نظر میں خودشے دار ہو جائے گا، اور جب وہ دین خودشے دار ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ دین کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ بھی دین اسلام کی ایک تلاش میں، ایک کمپلیٹ مذہب کی تلاش میں، وہ لوگوں کے بڑھتے ہوئے قدم کیا ہو جائیں گے؟ رک جائیں گے علیہ السلام۔ جب ان کے قدم بڑھتے ہوئے رک جائیں گے تو جو تشنا ہے دین کا وہ کدھر جائے گا؟ جو تشنا ہے دینی معاملات میں وہ کہاں پہنچے گا؟ جو تشنگی رکھتا ہے دینی احکامات کی کدھر جائے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی ترجمے کی خامیوں نے پیغمبر کے روحیے کو اور ان کے مقام اور مقصد کو جریحہ دار کیا، اور دشمن تو بیٹھا ہی ہے پیغمبر کے اندر کمیاں ڈھونڈنے کے لیے، اور جان بوجھ کر کے بہت ساری چیزیں اس کے اندر پیدا کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو ایک کمتر اور حقیر کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ اب اگر کہیں سے ہمارے اندر ترجمہ کرنے کی خامی رہ گئی ہو یا سمجھنے کی خامی رہ گئی ہو یا وحی کے مفہوم کو سمجھنے کے میں خامی رہ گئی ہو یا قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے میں خامی رہ گئی ہو کہ جہاں پر پیغمبر کو قرآن بہت سارے الفاظ سے نوازتا ہے، کہیں مدثر، کہیں مزمل، کہیں طہا، کہیں یاسین، کہیں کچھ، یعنی ترجمہ کرنے والے نے اس کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھا، اور جب نہیں سمجھا تو یہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ پیغمبر وہ ہے کہ جس کو ہم نے مبعوث کیا مکے والوں کے درمیان نبی بنا کر کے، جو انہی میں سے تھا، کہ جس کی خاصیت یہ تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کے اوپر تلاوت قرآن کرتا ہے۔ آج مسلمانوں نے تلاوت قرآن کا مطلب کیا نکالا؟ تلاوت قرآن کا مطلب رٹنا نہیں ہے، تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیے، اور دیکھ کر کے پڑھنے کا ثواب الگ ہے، یعنی خود دیکھنے کا ثواب، خود پڑھنے کا ثواب، کیونکہ بہت سارے جب حفاظ کرام یا حافظین کرام
جب تلاوت کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تیز اس میں یعنی قرآن کے بہت سارے الفاظ رہ جاتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یعنی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دو، یعنی بہت تیزی کے ساتھ نہ گزرو۔ اب یہ جو حفاظ قرآن ہوتے ہیں یہ تیزی سے معلوم دیا کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر ایک پارہ پڑھ گئے، ایک نارمل اس میں اگر آپ پڑھیے تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا، آپ اسی چیز کو سمجھ کر کے پڑھیے کتنا ٹائم لگے گا، آپ اسی کے ساتھ ناظرہ کیجئے تو کتنا ٹائم لگے گا، آپ غور کر رہے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں یعنی پیغمبر کی صفت تھی یتلو علیہم آیات، کہ ان کے اوپر تلاوت قرآن کرنا۔ ہم نے پیغمبر کی اس صفت کو ہٹا دیا، یعنی اب ہم نے کیا کیا، جہیز میں قرآن تو یاد ہے، تلاوت قرآن نہیں یاد ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہر لڑکے کے یہاں جو کچھ دے یا نہ دے قرآن ضرور دے گا، اب چاہے اس لڑکی نے قرآن پڑھا ہو یا قرآن نہ پڑھا ہو، چاہے لڑکے کو قرآن پڑھنا آتا ہو یا قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جبکہ ہدایت کس سے ملنے والی ہے؟ قرآن سے۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہم نے قرآن کو کبھی کھول کر کے نہیں دیکھا، ترجمہ تو دور کی بات ہے، تفسیر دور کی بات ہے، اس کا فہم دور کی بات ہے، اس کو سمجھنا دور کی بات ہے، اور ان ساری چیزوں کو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اب مسلمان کو ازہر سے قرآن دیکھیے کہاں پر نظر آئے گا، مومن کو ازہر سے قرآن دیکھیے کہ قرآن کسے مومن کہتا ہے، ہم کسے مومن سمجھتے ہیں، قرآن کسے مسلمان کہتا ہے، ہم کسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کی سمجھ میں پیغمبر اکرم کی ذات گرامی اور جب آپ کے ذہن میں، آپ کی سمجھ میں، آپ کی فہم میں پیغمبر کی ذات گرامی آئے گی، تب آپ سمجھیں گے پیغمبر کتنے ذات والا ہیں، کتنے صفات والا کے مالک ہیں، کتنے بلند کردار کے مالک ہیں، کتنی خوبیوں کے مالک ہیں، کتنے حسنات کے مالک ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کو اس لحاظ سے تو دیکھا کہ صاحب ان کے گنبد کا سایہ نہیں ہے، اور خوب مزے سے پڑھتے ہیں کہ پیغمبر کے گنبد کا سایہ نہیں، لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش ہی کیوں نہیں ہے؟ بھئی آپ پیغمبر کو اپنے جیسا کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ تب پیغمبر ہم جیسا کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا سوتا گاتا سب کچھ ہم جیسا، اس میں کیا ہے؟ تو صرف آپ فرق دیکھ لیجئے کہ صاحب آپ کا سایہ ہے یا سایہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے سایہ ہے تو جا کر کے دیکھو پیغمبر کا سایہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ ذرا سا اپنا مرکز بنوا کر کے دیکھو اس کا سایہ ہے یا سایہ نہیں ہے۔ اب اگر سایہ ہے تو پیغمبر کے جا کر کے گنبد خضرا کو دیکھو اس کا سایہ ہے یا نہیں ہے، یہی سمجھ جاؤ کہ تم میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ یہاں پر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر پیغمبر کوئی بات کہہ دے، اتحاد کا پیغام دے دے، صحیح ہے، لوگوں کو دعوت فکر دے، دعوت عمل دے، دعوت تدبر اور تعقل دے دے، سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور جب یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو پیغمبر اتحاد امت وحدت کا ایک مرکز ہے اس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہو جائیں گے، اور جب ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہو جائیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آیا، پیغمبر ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اس کی بتائی ہوئی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے ہم اسکولوں میں چیپٹر پڑھتے ہیں، جو ہمارے من مطابق رہا وہ یاد ہو گیا، اور جو ٹف رہا وہ اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج دین بھی تو ایسے ہی ہے، یعنی جو دین ہمارے مقصد کا رہا اس کو تو ہم نے لے لیا، اور جو دین سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، جس میں دعوت فکر تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑ دیا نتیجہ کیا رہا؟ نتیجہ یہ رہا قرآن ہم سے دور رہا،
ہم قرآن سے دور رہے، دین ہم سے دور رہا، ہم دین سے دور رہے، پیغمبر ہم سے دور رہے اور ہم پیغمبر سے دور رہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والے زمانے میں لوگوں کو اگر اسلام سمجھنا ہوگا تو وہ تمہاری قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، کتابوں کی طرف نہیں آئیں گے، حدیثوں کی طرف نہیں آئیں گے، تمہارے پیغمبر کی طرف ظاہری وجود کی طرف نہیں آئیں گے، وہ آپ کو دیکھیں گے۔ اور آپ جب دکھیں گے تو کیسے دکھیں گے؟ صبح کے وقت مسلمان سوتا ہوا، پکا نمازی، کسی سے پوچھے رہے کوئی بات نہیں، صبح کی قضا پڑھ لیں گے، ظہر تو ہم نے پڑھ ہی لی اور مغرب کی سونے سے پہلے ادا کر لیتے ہیں، کتنے اچھے ہیں آپ۔ اس کا مطلب صبح کی نماز قضا کرنے کی ٹھان رکھی ہے کہ صاحب قضا پڑھ لیں گے، اس کا مطلب آپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اور اگر اسی جگہ پر ایک بوال کا دے صاحب مسجد میں اذان نہیں ہو رہی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی آپ دیکھیے کتنے اتاولے ہو جائیں گے لڑنے مرنے کے لیے، صاحب کیسے نہیں ہوئی، منتظم کے اوپر، مؤذن کے اوپر، علاقے دوسرے افراد کے اوپر بھی واویلا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہی چیز سمجھنے کی ہے۔ پیغمبر تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور اس کے بعد وَیُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نفوس کی طہارت، نفسوں کا پاکیزہ کرنا۔ آج ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہم لوگ سوچتے ہیں رزق حلال کما لیا، کھا لیا، حلال ہے۔ غور کیجئے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، رزق حلال کمایا، کھا لیا، حلال ہے؟ نہیں۔ ابھی ٹھہریے۔ اب اس کے بعد وہ مسلمان جو تحفے اور تحائف اور کمیشن کے نام پر رشوت خوری کرتا ہے، یہ پہنچ جائے بکرے کی دکان کے اوپر گوشت، حلال گوشت لینے کے لیے، اس پیسے سے حلال گوشت حلال ہو گیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ نفس کی طہارت کیا ہے؟ یعنی جو غیر حلال ہے اس میں تو اللہ نے حساب کتاب رکھا ہی نہیں ہے۔ حساب کتاب کس میں ہے؟ جو حلال ہے، حلال میں حساب کتاب ہے۔ حقوق کس میں رکھے؟ حرام میں یا حلال میں؟ حلال میں رکھا، اور حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والا نہیں ادا کیا تو یہ پیسہ جو تمہارا حلال تھا یہ کیا ہو گیا؟ مشکوک ہو گیا۔ اب جب مشکوک ہو گیا یہ آپ کے لیے، نتیجہ کیا ہوا؟ کھا کیا رہے ہو؟ لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اب پیغمبر نفوس کی طہارت کرنے کے لیے آیا ہے، نفسوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے۔ نفس پاکیزہ کیسے ہوتا ہے؟ کاشکم پاک کر لو، کیونکہ یہی فساد کا مرکز ہے، یہی مشکلات کا مرکز ہے، پریشانیوں کا یہی مرکز ہے، سینٹر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب یہی سینٹر ہے پریشانیوں کا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ شکم کو طاہر کر لو، نفس آٹومیٹک طور پر پاک ہو جائے گا۔ بالفرض ایک اور مثال دے رہا ہوں، مثلاً آپ گاڑی چلائی ہے، گاڑی کے انجن میں اگر پیٹرول صحیح سالم نہ ڈالیے، مشینری کیا ہوتی ہے؟ ڈیمیج ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ آپ اس کے لیے فلٹر بھی ڈلوائیں گے، ایک نمبر کا سب تلاشنے کی کوشش کریں گے، پانی میں ملاوٹ تو نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، پیٹرول میں فلاں ڈھمک، اور اس کے بعد بھی آپ اس کے اوپر خرچہ کرتے رہتے ہیں، اور کہیں ملاوٹ ہو جائے تو انجن کہاں دھوکہ دے جائے پتہ چلتا ہے؟ نہیں۔ یہی حال انسان کے شکم کا ہے کہ رزق حلال کھاتے کھاتے اگر کہیں سے حرام کی آمیزش ہو جائے تو اب آپ کا وجود، آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا دین، آپ کا وجود کہاں پر دغا کر جائے کسی کو پتہ ہے؟ کہیں حق کے مقابلے میں آ جائے گا، کہیں باطل کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، کہیں کنارہ کشی کے نام پر میدان سے کنارے ہٹ جائے گا، کیا کرے اس کا؟
اس کا مطلب پیغمبر نفوس کو پاکیزہ کرنے کے لیے آئے. وَيُزَكِّيهِمْ، نفسوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا نہیں چاہتے. پاکیزہ بنانا کیسا؟ یہ جو زبان ذائقہ طلبتی ہے، حلال ہو یا غیر حلال ہو، اسے ذائقہ چاہیے. آج آپ پلٹ کر کے دیکھ لیے، اسی ذائقے کی وجہ سے کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے. چاہے وہ چائے کی صورت میں ہو، چاہے وہ پان کی صورت میں ہو، چاہے اوپر فاسٹ فوڈ کی صورت میں ہو یا اور دوسری صورت میں ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب جب تم چند گھنٹے کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے کہ صاحب چائے، صاحب ٹیسٹ کے لیے معلوم لیا فاسٹ فوڈ ہو گیا الی آخر اور دوسرے چیزیں، یہ کیا تھا؟ یہی رزق حلال زبان کے ذائقے کو نہ تلاشتے. آپ جا کر کے تلاشتے اپنے گھر کے اندر، گھر میں پکواتے. نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ نفس پاکیزہ رہ جاتا. یعنی جیسے گاڑی بہت اچھی ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے، پیٹرول آپ اچھے سے ڈلواتے، لیکن کہیں ایک ایسی جگہ پھنس کر کے آپ ڈلوا لیے جہاں پر ملاوٹ ہو جائے. دھوکہ کہاں پر ملے گا؟ جہاں پر آپ نے یہ احتیاط نہیں برتی. یہی چیز تو آپ کے کھانے کا بھی ہے نا، یہی چیز تو آپ کے شکم کا بھی ہے کہ معلوم دیا مولانا صاحب یہاں سے لے کے جھانسی تک یا علاقے ممبئی تک جا رہے تھے، راستے میں جو ملا کھا لیا. اپنے اوپر مثال دے رہا ہوں، آپ کو نہیں دے رہا ہوں. جو ملا کھا لیا. کہا صاحب کیوں؟ کہا سفر پہ نکلے اور سفر میں سب جائز ہوتا ہے. ایک سلوات تو پڑھیے. اسلام نے کب کہا آپ سفر پہ جائیے؟ اگر ایسے ہی کھانا ہے آپ اپنے گھر سے لے کر کے چلیے، نفس پہ کنٹرول کر کے چلیے. بہت ساری چیزیں آج اسلام نے آپشن دے رکھا، اس کو استعمال کیجیے. تب نفس پاکیزہ ہوگا اور تب ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اور اگر نفس پاکیزہ نہیں ہوگا تو لاکھ کلمہ پڑھتے رہو گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی بہترین دلیل امام حسین علیہ السلام کا بہترین جملہ ہے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں بہت سارے خطبے دیے اور ظالمین جابرین لشکر یزیدیوں کو جھنجھوڑا، اور جب ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تو امام نے ایک تاریخی جملہ کہا، خطبہ دیا کہ قد ملئت بطونکم عن المال الحرام، تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا حسین کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. حسین نے یہ نہیں کہا تم کلمہ گو ہو، تم مسلمان ہو، تم قاری قرآن ہو، تم حفاظ ہو. کچھ کہا ایسا؟ شکم. اس کا مطلب شکم میں ملاوٹ آ گئی تو سامنے امام بھی تمہارا کھڑا تھا، اس کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب پیغمبر یہ جو تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے، یہ امپورٹنٹ ہے. یہ چیز اگر تم بچا گئے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارا وجود پاکیزہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہارا پیغمبر کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا. کتاب کون سی؟ یہ قرآن. حکمت ہر وہ چیز جو تمہارے نفس کے لیے اللہ اور رسول کے نزدیک جائز ہو، فائدہ مند ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حکمت. اس لیے حکمت کے بہت سارے معنی ہیں، غور فرمانا ہے. اور جب یہی چیز آپ کے نزدیک ہو جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ حکمت کبھی کبھی دوا بھی اس میں استعمال ہوتی ہے. اب ایک صاحب بہت متقی اور پرہیزگار، کہا صاحب یہ دوا کا میں فارمولہ پڑھوں گا تبھی دیکھوں گا اس کے اندر کیا کیا ملا ہے، تبھی میں کھاؤں گا. آپ بتائیے شریعت آپ کو کیا کہہ رہی ہے کہ آپ اتنے کھوج بین اور باریک بین ہو جائیں
کہ صاحب پرہیز کریں گے تو دوا میں بھی چیک کر لیں گے صاحب کہیں ایسا تو کوئی فارمولا نہیں ہے، آپ الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ اپنے کو بچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ شریر نے اجازت کہاں تک دی ہے؟ یہاں تک کہ آپ یہاں جائیے کھل پیچی کیجیے؟ اب آپ ذرا سا سمجھیے گا، ہمارے سماج کے لوگ کچھ ایسے ہی ہیں کہ جب انہیں کسی نیک کام کی دعوت دو تو اتنے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے کہ معلوم دیا کہ مولوی میں مولا تلاشنے لگیں گے کہ صاحب وہ مولوی نہیں، یہ مولا ہیں، اور کبھی مخالفت اتریں گے تو ایسے لگے وہ مولوی نہیں، ایک انسان بھی نہیں ہے، وہ اتنی مخالفت میں اتر آئیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آپ کو دعوت دیتا ہے درمیانی راستے پر چلنے کے لیے، کہ نہ آپ زیادہ چھان بین میں چلے جاؤ کہ گمراہ ہو جاؤ، نہ اتنے زیادہ آزاد ہو جاؤ کہ دین سے غافل ہو جاؤ۔ الامر بین الامرین، یعنی دو چیزوں کے بیچ کا جو راستہ ہو وہ اسلام نے تمہیں دیا، کہ اس چیز کو پکڑ لو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یا تو بہت متقی ہو گئے، اتنے متقی ہو گئے کہ ہر جگہ لڑتے نظر آئیں گے، یا اتنے آزاد ہو گئے کہ اگر باہر کی بارات بھی جائے گی تو اس میں ناچتے چلے جائیں گے۔ اب غور کیجیے گا، اتنے آزاد ہو گئے۔ اب یہ اسلام نے دونوں کی مذمت کی ہے کہ صاحب آپ اتنا نہ وہ ہو جائیے کہ اسلام کو نقصان پہنچا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا جیسے علاج کے لیے بہت ساری چیزیں جو اسلام میں غیر حلال تھیں، اسلام نے علاج کے نام پر اجازت دے دی۔ اب آپ بہت زیادہ متقی بن جائیں، صاحب ہم تو نہیں کریں گے علاج چاہے مر جائیں۔ آپ بتائیے اگر اس نظریے پر آپ جائیں گے تو آپ کی حلال موت ہوگی یا غیر حلال موت ہوگی؟ غور کیجیے ذرا سا، بہت سارے افراد ایسے ہیں ہمارے سماج میں، ارے مرنا ہوگا تو مر جائیں گے، دوا کیا کرنا کر کے پیسہ برباد ہوگا، اور اللہ کو جلانا ہو تو جلا دے گا۔ اللہ نے کیا کہا کہ ہم بغیر دوا تمہیں زندہ کر دیں گے؟ ہم نہیں، کوشش تم کرو، دواؤں کا سہارا لو، شفا ہم دیتے ہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اب جب انسان کو اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا نہ پیغمبر سمجھ میں آیا، نہ پیغمبر کی باتیں سمجھ میں آئی، نہ دین سمجھ میں آیا، نہ کتاب سمجھ میں آئی، نہ علم سمجھ میں آیا، نہ حکمت سمجھ میں آئی۔ اور جب یہی مسلمان کلمہ گو ہو کر کے ایک غیر کے لیے آئیڈیل بننا ہوگا تو یہ خود اندر سے کتنا کھوکھلا ہوگا، اور جب کھوکھلا ہوگا تو لوگ اگر اس کو دیکھ کر کے اسلام کو اختیار کریں گے تو کیا نام دیں گے؟ کہیں آئی کا نام دیں گے، کہیں جبہت النظرہ کا نام دیں گے، طالبانی، کہیں فلاں کہیں فلاں کہیں۔ یہی تو اسلام ہے، جبکہ حقیقی اسلام کیا ہے؟ اب پہلے اسلام کو پہچانو، پھر اہل اسلام کو دیکھو کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم حق کو پہچانو گے تب اہل حق سمجھ میں آئے گا، پہلے تم باطل کو پہچانو تب باطل سمجھ میں آئے گا۔ نہ کہ ہم یہ سوچ لیں فلاں ادھر ہیں تو یہ صحیح ہے، فلاں ادھر ہے تو وہ غلط نہیں۔ سب معیار پہچان۔ اسلام دعوت فکر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اسلام، آخری بات کہہ رہا ہوں، اسلام دعوت دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ اتحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج ہم بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر آئے، اتحاد بولا ہم دین بدل دیں، ہم اپنے عقیدے کو بدل دیں، ہم ان پہ تبرہ کرنا۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اسلام کا نام لے کر کے تمہیں یکجا کیا جائے وہاں اکٹھا ہو جاؤ۔ تمہارے عقیدے سے نہیں اکٹھا کیا جا رہا ہے، اسلام کے نام سے، سمجھتے ہیں؟ یکجا ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب رہو گے، اور جب تم کامیاب رہو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری آواز ایک ایسی آواز ہوگی جو دشمن کے قلبوں کو چیرتی ہوئی نکل جائے گی۔ ایک صلوات تو پڑھیے سب مل من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام کمال المؤمن فی ثلاثۃ خصال الفقہ فی دین والصبر علی النائبہ والتقدیر فی المعیشہ صلوات محمد علیہ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی بہترین زندگی کیا ہے؟ صحیح ہے، یعنی اسی موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بہت ساری برائیوں سے اور بہت سارے مفسدہ اور فسادات سے کیا کرتی ہے؟ محفوظ رکھتی ہے۔ اگر آج ہم امام صادق علیہ السلام کی باتوں کے اوپر غور نہ کریں اور سوچیں اور سمجھیں نہ، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین فقہ جعفریہ کا ہے یا نہیں ہے؟ مثلا جیسے پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ اس کی لائف اور اس کی زندگی بہترین زندگی ہے یا نہیں ہے، تو آپ صرف اور صرف اس کے جوتا یا چپل اتارنے کے سسٹم کو دیکھیے کہ وہ سلیقے سے اتارتا ہے یا نہیں ہے، اور اگر سلیقے سے اتارتا ہے سمجھ جاؤ اس کی لائف میں سسٹم ہے، نظام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر وہ ایسے ہی اتار کر کے چلا گیا یا معلوم لیا ایک پیر یہاں دوسرا پیر وہاں، سیکوینس نہیں، تمیز نہیں، سلیقہ نہیں، تو سمجھ جاؤ ایسے ہی بکھراؤ اس کی لائف میں بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب ایسا بکھراؤ ہے تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، بچوں کے یہاں بتلانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایسے ہمارے امام نے ہمیشہ مطلب مجلسوں میں سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ امام چپلوں کے پاس بیٹھتے تو نکلتے تھے تو سب کی چپلیں سیدھی کر دیں۔ اس کا مطلب صرف ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ صاحب امام سیدھی کر رہے ہیں تو عظمت عزاداروں کی زیادہ ہو گئی، عزاداروں کی جو ویلو ہے وہ اپنی جگہ، امام ایک طریقہ اور سلیقہ دے رہے کہ جب ہم امام ہو کر کے تمہیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں تو تم ہمارے چاہنے والے تم بھی سیکھو، تم بھی بیٹھو۔ اور آج ہم لڑتے کہاں پر ہیں؟ لڑتے یہیں پر ہیں کہ صاحب کسی کی چپل کے اوپر، کسی کی جوتے کے اوپر آپ پیر رکھ دیے، اور یقیناً غلطی ہے۔ آپ اپنی چپل صاف رکھیے، آپ ہی کے سامنے اگر کوئی آپ کی چپل کے اوپر رکھ دے تو آپ دیکھیے ہتھے سے اکھڑا جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ صاحب کہا گیا اسلام میں خوشبو لگا کر کے آؤ، صحیح ہے کہا۔ اب معلوم نہیں ایک صاحب ہیں صبح اٹھتے ہیں، فیشن یہ ہے صاحب انہیں بیڈ ٹی چاہیے، فیشن انگریزوں کی یاد منانے کے لیے بیڈ ٹی۔ بیڈ ٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ سو کر کے اٹھیے، بیڈ پر آپ کو چائے مل جائے، بولو آپ میلے کچیلے ہوں، برش کیے ہوں نہ کیے ہوں تو پہلے بیڈ ٹی پی لیں، اس کے بعد جا کر برش کریں گے۔ کتنے عقل مند ہیں؟ مائکروب اور جراثیم کہاں گئے ہیں؟ پیٹ میں۔ بیڈ ٹی نہیں چھوٹنی چاہیے چاہے جراثیم چلا جائے۔ اسلام کہتا ہے پہلے نماز پڑھ کے اسی بہانے تو تم منہ دھل کر کیا ہو گئے؟ ایک سب بات تو پڑھیے سمجھ لیں۔ اب اس کے بعد بیڈ ٹی پیو، خوب پیو، چائے پیو، ناشتہ کرو، کوئی نقصان نہیں ہے۔ نماز کا فائدہ سمجھ میں آیا نا کہ اٹھو گے بستر چھوڑو گے نماز کے لیے، یہ تو نہیں کہو گے ہم چائے سے پہلے برش کر کے آئے تب چائے پیئیں گے۔ بھائی بچوں کو بھی یہی سکھا لو ذرا سا، آپ غور کر رہے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے کمال کے ہیں کہ صاحب اٹھے کچھ دھلے نہ دھلے، مسالہ کھولا منہ میں، کہہ رہے مولانا صاحب زہر زہر کو مارتا ہے نا؟ دلیل بھی دیتے ہیں۔ دلیل کون سی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب مولانا صاحب کے دان میں بہت درد ہوتا ہے۔ کہا ہاں ہوتا ہے، کہا مسالہ کھانے لگے کبھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ مسالہ کھانے لگیے۔ اب سوچئے، ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو ایک بات کہی تھی
کہ آپ اپنی داڑھی میں کنگھی کیجیے، دانت آپ کے مضبوط رہیں گے. ایک سلوات تو پڑھیے. صاحب داڑھی ہی نہیں رکھتے، کنگھی کہاں سے کریں گے؟ اور اللہ گنجے کو ناخن بھی نہیں دیتا ہے. نہیں، داڑھی رکھیے، اس سے مسوڑے مضبوط ہوں گے. کنگھی کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی، اور آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ صاحب مسالہ کھا لیے. مولانا صاحب آج 43 سال 44 سال کے آس پاس کے ہو رہے ہیں، کبھی مسالہ نہیں کھایا. آپ کہیں مسالہ کھا لیے، کتنے اچھے ہیں. 44 سال کی زندگی 43 سال کی زندگی بچا کر کے رکھی، اور کتنا اچھا مشورہ ہے. ہاں، اگر علاج ممکن نہ ہوتا تو صاحب آپ ایک جواز دے سکتے تھے، لیکن جب علاج ممکن ہے تو ہم کیوں جائیں مسالے کی طرف ہیں؟ اب صاحب کانپور میں ہمارے فلاں جگہ دہی بڑے بہت مشہور ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. اب وہ بنانے والا کوئی بھی ہو الی آخر، ایمانداری بتائیے کس نے کہا آپ اپنے زبان کا ذائقہ وہ کیجیے؟ اپنے نفس کو بھی تو کنٹرول میں رکھیے. لیکن کھائیں گے چاہے جو بھی نقصان ہو. تو امام کی نظر میں یہ جو آپ کا ذائقہ ہے، یہ زندگی کے ذائقے کو بدل دے گا یا نہیں بدلے گا؟ بدل دے گا. اتنا بدل دے گا کہ آپ کو احساس اس وقت ہوگا جب آپ کی اولاد ٹین ایج میں 20 کے آس پاس پہنچ جائے، تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنا بدلاؤ آیا ہے. ابھی نہیں آئے گا سمجھ میں. جب آپ کی اولاد آپ برابر ہونے لگے، جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ دے، تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کتنے مضبوط ہو، آپ کتنی طاقتور ہو. ابھی تو سب اچھا لگے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ اور امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا سیکوینس کے ساتھ آؤ، تمیز کے ساتھ آؤ، تہذیب کے ساتھ آؤ. یہ بعرض معذرت ان افراد کے ساتھ کہ جو مسالہ کھاتے ہیں، وہ نماز بھی ایسے پڑھ لیتے جیسے بغل میں دبا کے پڑھ لیں گے. ہے نہیں؟ آپ ویڈیو کبھی کبھی، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں کی بھی ویڈیو ذرا سا دیکھیے تو بہت سارا اگر زوم کر کے دیکھیے تو پتہ چلے گا ادھر پھولا ہوا کچھ ہے. اب پتہ نہیں سوئلنگ جو ہے وہ دانت کی وجہ سے ہے یا مسالے کی وجہ سے، نہیں معلوم. سمجھ رہے ہیں؟ شریعت نے نماز پڑھنے میں کھانا اور پینا حرام کر دیا. صحیح ہے؟ حرام کر دیا، یعنی جو جائز تھا وہ حرام. اب یہ اب مسالے کا جو پانی ہے وہ آپ کی حلق میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ جا رہا ہے. نماز ہوئی. اور آپ کہیں گے ہم کتنے وہ ہیں کہ ہم مسالہ دبائے دبائے بھی نماز پڑھاتے ہیں. ایک سال بات تو پڑھیے سب. امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ صاحب اگر تمہارے منہ میں ذرات بھی بالفرض، بچہ نماز کے لیے آیا، ایک مثال دے رہا ہوں، بچہ نماز کے لیے آیا اور گھر سے نکلا تو ایک مٹھی شکر منہ میں پھاک لیا اور کھاتا ہوا چلا ہے. معلوم 2-4 ریزے اس کے ادھر ادھر رہ گئے. صحیح ہے؟ اور 2-4 ریزے رہ گئے، معلوم یا جمعہ چھوڑا تو اس نے اللہ اکبر نماز کی شامل ہو گیا. اب شامل ہو گیا، اگر یہ چبا گیا نماز کا، یہ اس کو ایسے ہی ممکن ہے تو آپ اس کو باہر کر دیے، اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیجئے. کہ اگر وہ لعاب کی صورت میں ایک لعاب میں شمار ہو جائے تو نماز بچ جائے گی. سمجھیے گا. اور اگر آپ کھانے کے اوپر اطلاق ہو گیا تو نماز آپ کی دقت میں. کیوں ایسا کام کرو؟ اب آپ ذرا سا آئیے، یہی جب مسجد آئیں برش کر کے آئیں. ہو سکتا ہے آپ کے بغل میں بیٹھنے والا انسان بہت سینسیٹیو ہو، حساس، کہ معلوم جب اسے آپ کی بو لگ رہی ہو، بیٹھ کر کے کڑ رہا ہے، وہ اٹھ تو نہیں سکتا لیکن کڑ رہا ہے. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کہ ہم جب تمہیں لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں آنے کو مکروہ سمجھتے ہیں تو کم سے کم منہ بھی تو صاف کر کے آؤ، کہ جب اس سے ہم نے وہ روک رکھا ہے تو ویسے بھی تو تم آؤ. کیوں؟ تاکہ تمہاری لائف اچھی ہو جائے، تاکہ تمہاری زندگانی اچھی ہو جائے،
تاکہ تمہیں جو فائدہ ملے وہ ایک اچھا فائدہ ملے، تاکہ تم اپنی زندگی سے کیف کرو، ایک اچھی زندگی سے انجوائے کرو۔ امام کیا چاہتے ہیں؟ امام یہ تو چاہتے ہیں میرا ایک شیعہ، میرا چاہنے والا ایک اچھی زندگی گزارے، اور ہم اچھی زندگی کو گزارنے کے نام پر جو ساری چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ صاحب جیسے گزری گزار دو، نہیں، جیسے گزری گزار دینا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اسلام کے مطابق گزارو۔ اور ہمیشہ اس چیز کا ایک نعرہ دینے والا، بس آخری بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ جو ہفتہ گزرا ہے ہم ہندوستانیوں کے لیے خصوصی طور پر یعنی بہت بڑا خلا ہے جناب ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا اس دنیا سے چلا جانا، اور بہرحال اللہ کی مرضی ہے، لیکن ان کی 3 جملے تھے جو انہوں نے ہندوستان کے لیے کہے تھے کہ اگر ہندوستان کو ترقی کے راستے پر لگانا ہے تو آپ سب سے پہلی چیز جہالت کو ختم کر دیجیے، دوسری چیز رسومات، رسموں کو، تیسری چیز توہمات، یعنی یہ جو ہم خیال کر کے خرافات لا کر کے رکھ دیتے ہیں، کہ یہ 3 دشمن ہیں ہندوستان کے جو انسان کو ترقی سے روکتے ہیں۔ آپ اسی چیز کو کسی بھی مذہب و ملت میں جا کر تلاشی ہے یا نہیں ہے؟ لہذا یہ خلا ہے، انشاءاللہ تشریف رکھیے گا، بعد نماز ان کی ایصال ثواب کی مجلس ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔